ڈائریکشن دینی پڑی تو پھر پانی نہیں السلام علیکم ویورز، میری آج کی ویڈیو یہ بہت ہی زبردست قسم کی جگہ اور بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت ہے جن سے متعلق ہے۔ جگہ جس کے بارے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا باغ ہے۔ مسجد نبوی سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ نخویلہ کا علاقہ ہے، اس کے اندر واقع ہے۔ یہاں جانے کے لیے آپ ٹیکسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیکسی والا آپ سے تقریباً 15 سے 20 ریال تک لیتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے آپ ٹیکسی ڈرائیور کو بتا دیں کہ آپ کو شیخ العمری موسک تک جانا ہے یا الزہرا ہاسپٹل ہے وہاں پر ایک، تو اس کو آپ بتا دیں کہ الزہرا ہاسپٹل کے قریب جو موسک ہے وہاں تک جانا ہے تو وہ آپ کو لے جائے گا۔ یہاں پہ آپ کی گائیڈنس کے لیے میں نے تھوڑا سا باغ کی لوکیشن کو سمجھانے کی کوشش کری ہے، تو ہوپ فلی کہ آپ کو اس میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچنا ہے اور یہ جگہ کہاں واقع ہے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو میپ میں مسجد نبوی نظر آ رہی ہے اور سامنے اس میں ایک طرف جنت البقیع کا ایریا نظر آ رہا ہے۔ یہاں اگر آپ جنت البقیع والی سائڈ سے دیکھیں تو یہ 2 سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہاں سے آپ نے یہ جو رائٹ والی روڈ ہے اس سے جانا ہے اور یہ تقریباً ایک کافی لمبی روڈ ہے۔ اس کے اوپر جا کے لیفٹ پر یہ جنکشن آتا ہے ایک، تو آپ نے یہاں سے لیفٹ لینا ہے اور اس کے بعد جب یہ ٹی جنکشن آئے تو دوبارہ لیفٹ لینا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ روڈز مرج ہو رہی ہیں۔ لیفٹ پر آپ کو الزہرا ہاسپٹل نظر آ جائے گا۔ الزہرا ہاسپٹل کے بعد رائٹ پہ ایک روڈ ہے جو کہ آپ نے لینی ہے اور فرسٹ لیفٹ چھوڑ کے دوسرا لیفٹ جو ہے اس میں آپ نے موڑنا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ باغ کی آپ کو انٹرنس یہاں پر نظر آ جائے گی۔ موسک جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، تو موسک آبویسلی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ اندر جا کر ہے تو وہ آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهراء آجرك الله يا الولي مأجورة يا زهراء مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهراء مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهراء۔ اس جگہ کا نام شیخ العمری کے نام سے اس لیے مشہور ہے کیونکہ یہ جو باغ ہے بیسکلی یہ شیخ العمری کی بدولت ہی آج جس کی یہاں پر آپ زیارت کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے ہی تعمیر کروایا ہے، انہوں نے ہی جو ہے اس کی ملکیت حاصل کری تھی، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ موسک العمری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیخ العمری کی پیدائش 1909 میں مدینہ میں ہی نخویلہ کے علاقے میں ہوئی تھی۔ ان کا تعلق نخویلہ کے خاندان سے ہے اور ان کے خاندان نخویلہ کا نسب جا کے امام مہدی علیہ السلام جو کہ 12ویں امام ہے ان کے نائب خاص عثمان بن سعید العمری سے ملتا ہے، اور اسی طرح سے اگر ان کی پچھلی پشتوں کا مطالعہ کریں تو ان کا جو تعلق ہے اسلام آنے سے قبل جو قبیلہ تھا الخزرج، اس سے جا کے ان کا تعلق بنتا ہے۔ یہ قبیلہ جو تھا یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کے اطراف میں آ کے انہوں نے رہائش اختیار کری تھی، اور ان لوگوں کا پیشہ جو تھا وہ باغبانی تھا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، خاص کر کھجوروں کے درختوں کو اگانے میں کافی مہارت رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کا خاندان نخویلہ کے نام سے مشہور تھا، اور بعد میں آگے چل کے ان کے خاندان کے نام سے ہی یہ علاقہ مشہور ہوا نخویلہ، جو کہ آج تک مدینہ میں واقع ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ نخویلہ کے جو لوگ تھے، الخزرج کے جو لوگ تھے بیسکلی، وہ کافی جو باغبانی وغیرہ کیا کرتے تھے، تو یہ کافی اس وقت سے جو ہے سائنٹیفک طریقے سے کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ جو چیزیں ان کو فروٹس وغیرہ اگانے ہوا کرتی تھی
اور یہ اپنی سخاوت، کھلے دل اور کافی مطلب کہ حمل لوگ تھے یہ. مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهراء آجرك الله يا الولي مأجورة يا زهراء مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهراء مأجور يا حيدر علي مأجور. الخزرج قبیلے کے علاوہ الاوس ایک قبیلہ تھا جنہوں نے آ کے یہاں پہ رہائش اختیار کری تھی مدینہ کے گرد. کی جو رہائش اختیار کرنے کا مقصد تھا ان علاقوں میں وہ یہ تھا کہ یہاں پہ پانی کے کافی بڑے ذخائر تھے. ریزروار کہہ لیں، پانی کا کافی جس طرح سے ڈیم ہوتا ہے، ڈیم تو نہیں کہیں گے لیکن ایک مطلب کہ پانی کی کافی وافر مقدار موجود تھی، جو کہ الخزر قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھی کیونکہ وہ لوگ باغبانی کیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ سوچ کے وہاں پہ اپنی رہائش اختیار کری. ابو محمد الحسن ابن احمد الحمدانی سے نقل ہے کہ بنو خزراج اور بنو اوس یہ دو قبیلے جو کہ مدینہ کے اطراف میں آ کے جنہوں نے اپنی رہائش اختیار کری تھی، جلد ہی ان لوگوں میں آپس میں پانی کے معاملے پہ جھگڑے شروع ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ جنگ تک جا پہنچا. اسلام آنے سے قبل یہ جنگ ہوئی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. اس جنگ کا نام جنگ بوہات تھا. اس جنگ میں ہوا یہ کہ بنو اوس قبیلہ جو تھا انہوں نے مدینہ کے جو طاقتور یہودی قبیلے تھے بنو ناظر اور بنو قریظہ، ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اور بنو خزراج قبیلے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، جس کے اندر بنو خزرج کے جو لوگ تھے ان کی شکست ہوئی اور ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا. کافی لوگ ان کے غلام بنا کے یروشلم لے جائے گئے، جو کہ آج اسرائیل کا علاقہ ہے یروشلم. بہت سے جو لوگ تھے ان کے قبیلے کے وہ ان کو غلام بنا کے مدینہ میں ہی رکھ لیا گیا. قصہ مختصر کرتے ہیں، وقت گزرتا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور جب امام حسن علیہ السلام کا دور تھا تو اس میں ان کے دور کا ایک واقعہ ہے جو کہ امام حسن اور ایک غلام لڑکے کا قصہ جو کہ تقریباً کافی لوگوں نے سن رکھا ہے لیکن جن لوگوں نے نہیں سنا ان کے گوش گزار کر دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو کہ غلام معلوم ہوتا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے زمین پہ اور ایک کتے کو روٹی کھلا رہا ہے. امام رکے اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ یہ کتا بھوکا ہے اور مجھ سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ میں خود تو روٹی کھاؤں اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بھوکی رہے. یہ جواب سن کے امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا آقا کون ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ فلاں یہودی ہے جو کہ لوہار ہے، وہی میرا آقا ہے. امام علیہ السلام اس یہودی کے پاس گئے اور اس غلام سے متعلق کچھ باتیں کرنے لگے اور کچھ دیر کے بعد اس سے گفت و شنید کرنے کے بعد اس کو آزاد کروا لیا. پھر امام علیہ السلام نے لڑکے سے فرمایا کہ اب تم آزاد ہو تو جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو. یہ غلام لڑکا بنو خزرج جس سے اس کا تعلق تھا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آزاد تو ہو گیا ہوں لیکن میں آپ کی غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتا. امام نے فرمایا کہ جب تم سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ تم ایک کتے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے مجھ سے بھی گوارا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں زنجیروں میں جکڑ کے اپنے ساتھ رکھوں. لڑکے نے پھر بھی کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا. امام نے جب اس لڑکے کی یہ بات سنی تو کھجوروں کا یہ باغ اس کے لیے لیا اور اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے بنو خزرج کے اس لڑکے کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اس سے جو حاصل ہو اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بناؤ اور اپنا اور ہمارے چاہنے والوں کا پیٹ بھرنا.
بنو خزرج کی ہی اگلی پشتیں تھیں جو کہ آگے چل کے امام مہدی علیہ السلام کے نائب خاص بنے، اور شیخ العمری کا نسب سیدھا جا کے امام مہدی علیہ السلام کے نائب خاص سے ملتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باغ ہے یہ وہی باغ ہے جو کہ امام علیہ السلام نے بنو خزرج قبیلے یعنی کہ نخولہ لوگوں کو دیا تھا، اور شیخ العمری وہی نخولہ کی فیملی ہے جن کے بیٹے اب اس باغ کی نگرانی کرتے ہیں۔ عمری نے ایک موسک بھی بنوائی ہے اس باغ کے اندر، اور ایک امام بارگاہ حسینیہ کے نام سے ہے، وہ بھی اسی باغ کے اندر واقع ہے۔ اسی باغ سے متصل ایک لاڈجنگ ہاؤس بھی تعمیر کروایا ہے جہاں دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین قیام کرتے ہیں۔ اس کا نام مودف الامام الحسن علیہ السلام ہے۔ اس باغ سے تھوڑا دور فاصلے پر مدینے میں ہی ایک سیمینار ہال ہے جو کہ شیخ العمری نے ہی تعمیر کروایا ہے۔ وہاں پہ بھی ریلیجس لیسنس وغیرہ اور ایجوکیشن کا جو ہے وہ بندوبست ہے۔ آل سعود کی حکومت ہوتے ہوئے سعودی عرب میں مدینے میں اس باغ میں جو یہ مسجد ہے یہاں پہ شیعوں کی اذان ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ امام بارگاہ حسینیہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ مجلس عزا اور ماتمداری ہوتی ہے۔ یہ سب شیخ العمری کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ موسک اور امام بارگاہ حسینیہ مدینہ میں نخولہ کے علاقے میں کافی مشہور ہے۔ كانت بحجرتها نايمة خبرنا ضمنا يسمع شلونها سيدتي فاطمة يا زهراء سيدتي فاطمة يا زهراء سيدتي۔ شیخ العمری ایک بہت بڑے اسکالر اور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی اور سماجی کارکن بھی تھے۔ یہ بات آل سعود کی حکومت کو گوارا نہ ہوئی، اور انہوں نے کئی دفعہ ان کو جیل میں بھی ڈالا، اور ان کو ایک دفعہ مارنے کی بھی کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ ان کو ایک دفعہ پھانسی کی سزا سنائی گئی جس سے کہ وہ موزانہ طور پہ بچ گئے۔ شیخ العمری کی اہل بیت سے محبت اور ان کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کی وجہ سے آل سعود نے ان کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، اور جب ان کو تختہ دار پہ لے جایا گیا تو شیخ العمری کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے اس واقعے کو خود لوگوں کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے گلے میں پھانسی کے پھندر ڈال دیا گیا اور مجھے تختہ دار پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا تو میں نے بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر کی طرف رخ کیا اور ان سے توسل کیا، اور جیسے ہی مجھے لٹکایا گیا پھانسی کی رسی کچھ ہی لمحوں کے بعد ٹوٹ گئی اور میں زمین پہ گر پڑا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا، تو تقریباً 1 مہینے تک میں ہاسپٹل میں رہا، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں زندہ ہوا اور میں پھانسی سے نہیں مرا۔ مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهراء آجرك الله يا الولي مأجورة يا زهراء مأجور يا حيدر علي۔ تو ایک دفعہ ان کو دوبارہ مارنے کی کوشش کی گئی، تو اس دفعہ انہوں نے شیخ العمری کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے سعودی عرب سے قریب جو ان کے آئلینڈس ہیں وہاں لے جا کے ریگستان میں ان کو اوپر سے پھینک دیا گیا، اور اس حالت میں ان کو وہ چھوڑ کے واپس آ گئے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ شیخ العمری غائب ہو گئے اور فیملی جو تھی ان کی وہ پریشان ہو گئی، تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے اصرار کیا آل سعود کی حکومت سے کہ کم از کم ان کی لاش کو ہی اٹھا کے واپس لا دو تاکہ ان کو طریقے سے دفنا دیا جائے۔ تو آل سعود کے کارندے جو تھے وہ مجبور ہو گئے، وہ گئے وہاں پر اسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو پھینکا گیا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پہ شیخ العمری نہ صرف زندہ تھے بلکہ وہ صحیح سلامت تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بادل نے ایک سایہ کیا ہوا تھا،
اور ان کے گردا گرد جو تھے وہ طرح طرح کے کھانے تھے. تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس آئی لینڈ میں ایک جو کہ بالکل ہی ویران علاقہ ہے، یہاں پہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا. يا قيودا ارحمي هذا العليل وارحمي أحوال اليتامى وارحمي أحوال اليتامى. منشور يا حيدر علي منشور يا زهراء منشور يا حيدر. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو واپس مدینے میں لا کے ان کو ان کے گھر پہ چھوڑ کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. تو یہ کافی بڑے دو واقعات ہیں جو کہ شیخ العمری نے خود جو ہے وہ لوگوں کو بتائے ہیں. شیخ العمری کا انتقال 102 سال کی عمر میں مدینے میں 2011 میں بغیر کسی علامت کے ان کے بستر پر ہوا، اور ان کو ان کی آخری آرام کا مدینے میں واقع قبرستان جنت المکی میں دفنایا گیا. ان کے جنازے میں ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد نے شرکت کری. شیخ العمری کی وفات کے بعد سے لے کے اب تک اس باغ کی جو نگران ہے وہ شیخ العمری کے بیٹے ہیں، اور جس سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی. اور یہ بہت ہی زبردست جگہ ہے. یہاں پر آپ لوگوں کو میں بولوں گا کہ جب بھی آپ کا مدینے میں آنا ہو تو آپ اس جگہ پہ ضرور آئیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے. آپ یہاں پر آئیں اور آپ آ کے دیکھیں کہ یہ وہی باغ ہے جو کہ 1400 سال پہلے قائم کیا گیا تھا اہل بیت کے ہاتھوں، اور آج تک بالکل ویسے کہ ویسے ہی جو ہے یہ موجود ہے. اور جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان جو ہے وہ کافی مشہور ایک جس سے روایت ہے کہ وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا تھا، اور کوئی بھی بھوکا جو ہے وہ خالی پیٹ وہاں سے نہیں جاتا تھا. تو یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا لنگر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے سارا دن. تو آپ جس بھی ٹائم آئے یہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور ملے گا. اور یہ آج تک ویسے کہ ویسے ہی فروٹس پھل وغیرہ دے رہا ہے. کھجوریں یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور آپ یہاں پر کھجوریں خرید بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ خرید سکتے ہیں. تو ہوپفلی آپ کو جو ہے یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.